بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک حدیث پاک ہے اور کئی بار ہم نے سنی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا ایک اور جو پیرایا ہے، ایک اور جہت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ کاروباری لوگ بھی آئے ہوں گے، دکاندار لوگ بھی ہوں گے۔ ہم ایک بیلنس شیٹ بناتے ہیں، روز نامچہ جس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہم لکھتے ہیں کہ کس کس کے پیسے لینے ہیں اور کس کس کو دینے ہیں، ڈیبٹ سائڈ، کریڈٹ سائڈ۔ اس کو جب آپس میں پلس مائنس کرتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ جو ہمارے ہیں، کیپٹل جس کو کہتے ہیں، میرا پاس کیا بچا، جو لینے ہیں جو دینے ہیں، اسٹاک وغیرہ نکال کے پھر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں۔ اب یہ تو ہم کاروبار میں، دنیا میں بیلنس شیٹ بناتے ہیں۔ یاد رہے بروز قیامت بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی اور وہ میزان عمل لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، اور اس دن کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تولے بھاری پڑ گئی، یعنی گناہ اور نیکیوں میں جو وزن ہوگا، نیکیاں بڑھ گئی، فرمایا وہ جنت میں ہے، چین میں ہے، عیش میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، ہلکی پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، اب اس کو نیچا دکھانے والی گود بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے عذاب میں چلا جائے گا۔ اب اس سے سمجھنی ہے بات کہ وہ بیلنس شیٹ بڑی کروشل ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی نازک ہے۔ ایک نیکی کم پڑ گئی اور ایک گناہ بڑھ گیا، یعنی نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، کسی کی نیکی ایک کم ہے اور ایک گناہ زیادہ ہے۔ اب روایتوں کے الفاظ ہیں، بندہ مارا مارا پھرے گا، لوگوں کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو یا میرا ایک گناہ لے دو، مگر کوئی ادھر مدد نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اپنی ماں کو ڈھونڈ کر پہنچ جائے گا، ماں میرے لیے ساری زندگی تو نے محبتیں نچھاور کی، اے میری ماں آج مجھے ایک نیکی دے دے، پھنس گیا ہوں، یا میرا ایک گناہ لے لے۔ سنو، وہ محبت کرنے والی ماں جو ہمارے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، قیامت کے دن وہ بھی کام نہیں آئے گی، منع کر دے گی، باپ منع کر دے گا، دوست منع کر دیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ اب اگر یہ بات ذہن میں رہے تو اب سوچئے کہ نیکیوں کی اہمیت کتنی ہے، اس دن اس بندے کو کتنی حسرت ہوگی کہ جب اس کی کچھ نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور اسے یاد آئے گا میں نے فلاں نماز قضا کی تھی، میں نے نوافل چھوڑ دیے تھے، میں نے سنتیں چھوڑ دی تھی، میں نے تلاوت نہیں کی تھی، میں نے تھوڑا سا ذکر کیا اور کر لیتا، کچھ اور نیکیاں ہو جاتی اور میں بھی جنت میں چلا جاتا، یا وہ گناہ نہ کرتا۔ دیکھو اس گناہ کی وجہ سے میرا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو کہتے ہیں یار چھوٹا ہی گناہ ہے نا، ارے چھوٹی نیکی ہے، چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، آج کل لوگ آ کے سوال کرتے ہیں بھائی یہ فرض تو نہیں نا، سنت ہی ہے نا۔ معاذ اللہ، سنت کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سنت تو چھوڑ ہی دینی چاہیے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، سنت تو دور کی بات ہے، نفل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ ایک ایک نیکی کاؤنٹ ہوگی، ایک ایک نیکی کا حساب ہوگا۔ اب ذرا سوچیں، اب یہ سارا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی دوبارہ سننا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو ایک بار درود پاک پڑھے ہیں 10 رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو بیلنس شیٹ کو بیلنس کر رہی ہے، یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ میں درود پڑھتا جاؤں، نیکیاں بڑھتی بھی جا رہی ہیں، گناہ کم بھی ہوتے جا رہے ہیں، میرا نیکیوں کا پلڑا بھرتا جا رہا ہے اور گناہ ڈیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے یہ تو کمال کا وظیفہ ہے، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہمیں تو یہ چابی مل گئی، یہ سکسس کی مل رہی ہے کہ درود پڑھتے جاؤ، تمہاری نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔
اب آپ کی مرضی ہے کتنے پڑھنے ہیں. بدقسمتی سے آج موبائل فون ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے, پورا پورا دن موبائل پر لگے رہتے ہیں, تلاوت کا ٹائم نہیں, درود کا ٹائم نہیں, ذکر و اذکار کا ٹائم نہیں. میں طلبہ سے بھی گزارش کروں گا کہ ان چیزوں سے دور رہیں. اگر آپ بہترین عالم دین بننا چاہتے ہیں نا, آپ موبائل سے, انٹرنیٹ سے, ان چیزوں سے دور رہیں. یہ آپ کا وقت کھینچ لیتا ہے, آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کر دے گا. ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ معیاری مفتیان کرام اور علماء امت کو نہیں ملیں گے, کیونکہ اس زمانے میں یکسوئی کے ساتھ پڑھائی ہوتی تھی, اور اب ہر طالب علم بھی جناب ان معاملات میں لگا ہوا ہے. تو میرے بچوں, میرے بیٹوں جو پڑھ رہے ہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دیں, اور جو باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی موبائل سے کچھ وقت واپس لو. یہ زندگی موبائل کے نام کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. اللہ رسول کا ذکر کریں, درود پاک کی کثرت کریں, انشاءاللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں گے. اور سنو, ٹھیک ہے قیامت کے دن ماں بھی کام نہیں آئے گی, والد بھی جواب نہیں دے گا, مگر آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے اس دن کون کام آئے گا. تو کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, مگر سنو, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہے, لطف وہاں فرماتے. اپنے آقا سے کیوں نہ محبت کریں, بڑی گرمی ہوگی, بڑی پیاس ہوگی, سورج 7 میل پر ہوگا, لوگوں کی زبانیں باہر آئی ہوئی ہوگی, مگر سنو میرے کریم آقا امتیوں کو تلاش کر کے حوض کوثر کے جام عطا فرمائیں گے. کیا کہتے ہیں میرے رضا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے اعمال توڑے جائیں گے, ہمیں پہلے ہی پتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں, نیکیاں کم ہیں, درود پڑھتے رہنا, آقا کی غلامی سچی اختیار کرنا. سنو میرے آقا اس وقت بھی کیسا کرم فرمائیں گے. میرے رضا کہتے ہیں کہ رنگے رنگوں کا پردہ, رنگے رنگوں کا پردہ, دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے, دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہے, کون بنائے بناتے یہ ہے. آئیے مل کر بآواز بلند میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. آپ کو پتا ہے یہ 2-3 دنوں میں جو مہینہ آنے والا ہے, شعبان کا مہینہ, یہ مہینہ تو ہے ہی آقا کا مہینہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے,
شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ. تو آقا کا مہینہ آنے والا ہے اور اگلے 1-2 دن میں انشاءاللہ شب معراج ہے، وہ رات آنے والی ہے جس رات نبی پاک کو معراج عطا کی گئی. تو غلام کا کام تو ان دنوں زیادہ درود پڑھنا ہے نا. علماء فرماتے جو آیت درود ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ آیت درود بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے. تو یہ زیادہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، اسلام کی تاریخ کا، بلکہ میں یہ کہوں کہ دنیا کی تاریخ کا اولین واقعات میں سے یہ واقعہ، اور اس دنیا کو اس نے ایک الگ جہت دے دی. اس دنیا میں ایک اور یوں سمجھے کہ معاملہ شروع ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ آئیے اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ کریم نے تخلیق فرمائی. تخلیق آدم کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں نہ ماں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا. اور کیسے بنایا؟ کہ جب اللہ کریم نے آپ کو پیدا کرنے کا، آپ کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے، اللہ کریم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کی مٹی لائی جائے. آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی. اللہ کی شان دیکھو، پوری دنیا کی جو زمین ہے اس کی جو اوپری پرت، فرسٹ لیئر آف کلے، اوپر کی جو مٹی ہے وہ ساری آپ کی مٹھی میں آ گئی. علماء کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ آپ کو حضرت آدم کی اولاد میں کالے بھی نظر آتے ہیں، گورے بھی نظر آتے ہیں، سانولے بھی نظر آتے ہیں، الگ الگ رنگ والے نظر آتے ہیں، بال الگ ہیں، انداز الگ ہے، مزاج الگ ہے. تو فرمایا کہ دنیا بھر کی مٹیوں کا جو ٹیسٹ تھا نا، اور دنیا بھر کی دھرتی، پوری زمین کی جو مٹی ہاتھ میں آئی تھی، یہ اس کی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں آپ کو سخت بھی ملیں گے، نرم بھی ملیں گے، خوش مزاج بھی ملیں گے، ترش بھی ملیں گے، گوری چمڑی والے بھی ملیں گے، سانولے بھی ملیں گے، افریقن بھی ملیں گے، امریکن بھی ملیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ساری اولاد ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، تو اب فرشتوں کی جماعت اسے دیکھ کر تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی. تو اب اللہ کریم نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کے اس مبارک پتلے میں روح داخل ہوتی ہے، تو جب آپ کے نتنوں پر روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جیسے ہی وہ روح زبان پر پہنچی تو پہلا جملہ جو آپ کی زبان نے ادا کیا وہ تھا الحمدللہ. اچھا، جیسے آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کہ پورے جسم میں روح پہنچ گئی. ابو ترمذی میں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسان میں مختلف رنگوں، مختلف قسم کے مزاجوں والے لوگ ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا گیا. یہ بھی اللہ کی شان ہے. آدم کو مٹی سے بنایا. حضرت آدم کے بھی کوئی والد اور والدہ نہیں، بی بی حوا کے بھی کوئی والد اور والدہ نہیں، حضرت آدم کی پسلی سے بنا دیا. اور سبحان اللہ، اللہ کریم کے اپنی قدرت کے نظارے ہیں. اور اب جب فرشتوں سے اللہ کریم کا مکالمہ ہوا، یہ طویل قرآن میں آیات میں پورا مضمون موجود ہے کہ فرشتوں کو جب رب نے فرمایا کہ حضرت آدم کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اس پر کچھ کلام کیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض کا سلسلہ ہوا کہ اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جس کی اولاد زمین میں فساد ریزی کرے گی، خون ریزی کرے گی. ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دن رات تیری عبادت میں مصروف ہیں. اس لقب کے، اس اعزاز کے ہم گویا مستحق ہیں. مگر رب نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر رب کریم نے ان کے سامنے کچھ اشیاء ظاہر فرمائی اور فرمایا بتاؤ ان کے نام کیا ہیں، تمہارا علم کتنا ہے. فرشتے عاجز آ گئے، کہتے ہیں رب
ہمارا علم تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں ان اشیاء کے نام نہیں معلوم۔ اب رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور رب کریم نے ایسا علم حضرت آدم کو عطا فرمایا کہ آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اور وہ تمام فرشتے گویا عاجز ہو گئے۔ سبحان اللہ، حضرت آدم کو جو علم عطا کیا گیا، ان تمام علوم کو کس طرح اللہ نے عطا فرمایا، اس کا ارشاد ایک آیت کرامی میں، اس طرح ایک جملے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا علم عطا کیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے، ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، تمام حیوانات و نباتات و جمادات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں، تمام شہروں کے نام، تمام بستیوں کے نام، تمام پرندوں اور درختوں کے نام، صبح قیامت تک جتنی فصلیں، جتنے درخت، جتنے جانور، جتنے انسان، جتنے شہر آباد ہوں گے، جتنی زبانیں بولی جائیں گی، اس سب حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ تمام جانداروں کے نام، تمام کھانوں کے نام، تمام جنت کی نعمتوں کے نام، تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیے، اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھی؟ آپ کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرما دیا گیا، اور اب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتی ہے، جو فوقیت ملی، جو مقام ملا حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر کے اس مرتبے پر پہنچایا۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ علم کا مقام کتنا ہے۔ ہاں، آج علماء کی مجلس میں آئے ہو نا، قدر کرو ان علماء کی، قدر کرو ان مدارس کی، یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں۔ علماء نہ ہو، آج لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جناب اسکول کالجز زیادہ ہونے چاہیے، یونیورسٹیز کی تعداد بڑھنی چاہیے، اتنے مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، اتنے علماء پروڈیوس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا آبادی نہیں بڑھ رہی؟ 22 کروڑ سے زیادہ، بتا کیا 24 کروڑ پاکستان میں لوگ ہو گئے، دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ میں جانتا ہوں دنیا میں کئی ایسے ملک جہاں ایک بھی عالم دین نہیں ہے، کئی ایسے ملکوں میں شہر ہیں جہاں ایک بھی عالم دین نہیں ہے، اور عالم دین کا ہر شہر جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں ہونا فرض کفایہ ہے۔ مگر کس کو فکر ہے کہ جناب وہ علماء کو پہنچایا جائے، علماء کی وہاں پر رسائی کی جائے؟ مسلمان علماء کے بغیر کیسے جی سکتا ہے؟ ہماری نمازوں سے لے کر، ہمارے مسجدوں کے معاملات سے لے کر، ہماری عبادات اور معاملات کے معاملات میں ہر قدم پر ہمیں علماء کی حاجت ہے۔ میں آپ کو اس کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ کسی ملک سے فوج فارغ کر دیں کہ فوج نہیں ہونی چاہیے، اس کی ملک سے پولیس نکال دیں، نظام کا کیا حال ہو جائے گا؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے جب ہوتے ہیں تو ملک ٹھیک چلتا ہے، نظام ٹھیک چلتا ہے، لوگ ایک ربط میں چلتے ہیں، ڈسبیلنس نہیں ہوتی سوسائٹی۔ جب دنیا کا قانون نافذ کرنے کے لیے ادارے ضروری ہیں، افراد ضروری ہیں، تو دین کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے علماء کتنے ضروری ہیں؟ اب صرف آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ ہیں، ہمارے فوج کے ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ ہیں، ضروری ہیں، یہ مدد کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کیا اتنے علماء ہیں؟ اتنے علماء نہیں ہیں، اور اب لوگ کم علم دین کی طرف رجوع آتے ہیں، اور علماء کے فضائل میں خدا نہ خواستہ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم جناب علم دنیاوی علوم کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر جتنا دینی علم دنیاوی علم سیکھنا ہے سیکھیے، مگر دین سے دور نہ ہو جائیے، شریعت کے معاملات سے دور نہ ہو۔ اور سبحان اللہ، میں دعویٰ کر سکتا ہوں آپ ایک انجینئر، ایک جناب MBBS، ایک دنیا کے ڈگری ہولڈر کی PhD والے کی کوئی ایک حدیث میں فضیلت نہیں لا سکتے، اور میں ساری رات بیان کرتا ہوں میرے آقا کے فرامین علماء کے فضائل پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں دین میں سب سے بڑا کردار کون ادا کرتا ہے؟ جو شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان ہی قربان کر دی اور کیا بچا۔ مگر سنو میرے آقا علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن شہداء کے خون کے مقابلے میں علماء کے دواتوں کی سیاہی کو تولا جائے گا، اور علماء کی جو قلم کی سیاہی ہوگی وہ شہداء کے خون سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ یہ مرتبہ ہے علماء کا، علماء حق کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب اور لوگ جنت میں جائیں گے نا تو علماء کو روکا جائے گا اور کہا جائے گا رک جائیے اور لوگوں کی شفاعت کیجیے، انہیں بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو جنہوں نے علماء کی خدمت کی ہوگی، ادب کیا ہوگا، ساتھ دیا ہوگا، حوصلہ بڑھایا ہوگا، ادھر تو
تو حوصلہ توڑتے ہیں، ڈی مورلائز کرتے ہیں. نہ کرو ایسا. علماء اور طلباء سے محبت رکھو. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے، ہمارے پیسوں کا بھاگ جاتا ہے جب ہماری یہ رقم علماء کی خدمت میں خرچ ہو جائے، طلباء دین کی خدمت میں خرچ ہو جائے. ارے بھول گئے اصحاب صفہ والوں کو؟ میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں جب کوئی کھانا آتا، کوئی نعمت آتی، میرے آقا ان طلباء دین پر خرچ کرتے، ان سے بڑی محبت فرماتے. اور کچھ اس طرح ارشاد بھی موجود ہے کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام ان غریب طلباء سے کتنا پیار کرتے تھے، ان صحابہ پر کیسی محبتیں نچھاور فرماتے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علم عطا کیا گیا حضرت آدم کو اور یہ مقام عطا فرمایا. مگر وہاں ایک عجب ماجرا ہوا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اب تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا. اچھا، اب فرشتوں نے جب سجدہ کیا نا تو اس کی ترتیب بھی سن لیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام سجدے میں گئے، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، اور اس کے بعد تمام مقرب فرشتے. یہ سجدہ جمعے کے دن ہوا تھا، زوال سے عصر تک یہ سب سجدے میں رہے. مگر ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس کون تھا؟ ہاں، اس کا مقام بھی سمجھنا ہے. یہ کس قدر اس زمانے میں فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا. یہ جنت کا خزانچی تھا. 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانیین کا سرداری کے منصب پہ رہا، 14,000 برس تک یہ عرش کا طواف کرتا رہا. سنو، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا. اتنی عبادت، ہزاروں برس کی عبادت، چہرہ بھی بڑا منور تھا. مگر اس بدبخت نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور اس نے کیا کہا یہ بھی قرآن میں موجود ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. اس نے تکبر کیا، پراؤڈ کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے اب اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ وہ ہزاروں برس کی عبادت، وہ ہزاروں برس کی ریاست، وہ فرشتوں کی استادی، وہ جنت کا خزانچی. سنو، ایک بار اس نے تکبر کیا اور اب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو مردود قرار دے دیا گیا، اس کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے، اس کو جو جواب ملا بارگاہ الہی سے، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ ہوا، لعنت کیا گیا ہے، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. یہ لعنت قیامت تک ہو گئی. اب ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے گا، ہزاروں سال کی عبادتیں، ہزاروں سال کے سجدے، جنت کا خزانچی، فرشتوں کا استاد، جب بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوتا یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو کر پیش ہوتا تھا. ایک بار تکبر کیا، سب برباد ہو گیا. اس سے اندازہ کیا ہو رہا ہے کہ تکبر کتنا برا عمل ہے. کائنات میں جو سب سے اولین گناہ ہوئے نا، اس میں سب سے پہلے گناہوں میں تکبر شامل ہے. اچھا، تکبر ہے کیا؟ پہلے میں ذرا تکبر کی جو برائی کس قدر ناپسندیدہ ہے بارگاہ الہی میں اور نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. لیکن آگے سنیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکل میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے پولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا. بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر غالب آ جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیک پلائی جائے گی. اس قدر شدید عذاب ہوگا متکبرین پر، تکبر کرنے والوں پر. اور آگے چلیں، بچپن سے حدیث سنی ہے، سب کو تقریباً یاد ہوگی. حدیث کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. یہ رائے کے دانہ کتنا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا سا. یہ مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ دل میں کتنا بھی تکبر ہوا تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کبیرہ اور شدید کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اب آؤ میں بتاتا ہوں تکبر کہتے کس کو ہے.
لوگوں کو ڈیفینیشن نہیں پتا، معلومات ہی نہیں، کہتے ہیں میں تکبر کہاں کرتا ہوں، میں تو جناب بالکل ٹھیک ہوں۔ آؤ پہلے تکبر کی تعریف سمجھیے۔ تکبر اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، کسی کو اپنے سے حقیر جانے، سمپل تعریف ہے، یہ ہے تکبر، ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہی تو کہا تھا، میں سپیریئر ہوں، میں زیادہ افضل ہوں۔ اب ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار یہ کہا انا خیر من، اور جو روز کہتا ہے میں لوگوں سے بہتر ہوں، جو روز تکبر کر رہا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ بتاؤ نا اس کا کیا حال ہوگا۔ اچھا اب بھی شیطان اپنا کام کر رہا ہوگا، ہم سب کے دماغ میں بات ڈال رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو بالکل نہیں کرتا تکبر۔ چلے میں آج آپ کو کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ذرا بلڈ لے کے بتاؤ شوگر ہے کہ نہیں، کولیسٹرول ہے کہ نہیں۔ آج ایک چھوٹا سا لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تکبر کی کچھ علامات لکھی ہیں علماء نے، چیک کر لو ہم میں ہے کہ نہیں ہے تو سبحان اللہ، اللہ کرے کبھی ہمارے قریب بھی نہ آئے تکبر۔ پہلی علامت کہ بندہ کہیں جائے تو اس کی تمنا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کو مجھے اچھی جگہ پر بٹھائیں۔ اگر یہ دل میں تمنا ہے کہ لوگ مجھے عزت دیں، اچھی جگہ پر بٹھائیں، اور اگر نہ بٹھائے کوئی تو دل میں برا لگے، تو چیک کر لو کچھ گڑبڑ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ انداز نہیں تھا، آقا تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، جہاں بٹھایا جاتا بیٹھ جاتے۔ اچھا کمال یہ ہے، نعتیں ہم بھی پڑھتے ہیں، سیرت ہم بھی سنتے ہیں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک کہیں پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے۔ لیکن ذرا پروٹوکول نہ ملے ہمیں برا لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو there is something wrong۔ اپنے آپ سے پوچھیں گے۔ اچھا اب شیطان ایک اور کام کرے گا، میں آپ کو شیطان کے بارے بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ آج اسی کی برائی کرنی ہے، تو وہ کہاں چین سے بیٹھا ہوگا۔ اچھا وہ ہمیں جب یہ نشانیاں سن رہے ہوگا نا، کوئی اور یاد دلا رہا ہوگا، ہاں یار وہ بندہ تو ایسے ہی کرتا ہے، اس کو بڑا پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے۔ آج آپ نے کسی اور کو چیک نہیں کرنا، آج میں نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اپنے دل سے چیک کرو کہ کہیں میری یہ عادت تو نہیں۔ دوسری تکبر کی نشانی کہ بندہ کسی سے ہاتھ ملانے میں یا سلام کرنے میں پہل نہ کرے۔ میں بڑا ہوں، لوگ مجھے سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ لوگ آئیں مجھ سے ملاقات کریں۔ اگر دل میں یہ خیال ہے تو پھر سوچ لیجئے کہ کہیں ہم تکبر کی طرف تو نہیں جا رہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی عادت کیا تھی؟ میں آپ کو آپ کے آقا کی عادتیں بتانے آیا ہوں۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام سے جب کوئی ملاقات کے لیے آتا، میرے آقا علیہ السلام سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، ساری دنیا غلام ہے نا، مگر صحابہ بھی جاتے، بلکہ صحابہ کی بارے میں لکھا کہ انہوں نے کبھی کبھی پلان کرتے کہ یار ہم جا کر آج ہم پہلے سلام کر دیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی پلاننگ کے ساتھ جاتے، مگر اس سے پہلے کہ ہم سلام عرض کرتے آقا پہلے ہی سلام ارشاد فرماتے۔ بلکہ اب تو عشق والی بات بتانے جا رہا ہوں، یقین کرو طبیعت خوش ہو جائے گی، اور جس کی طبیعت خوش ہونا 3 دن مدنی قافلہ مجھے عطا فرمائے۔ آپ کا ایمان تازہ نہ ہو تو بتائیے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ تو اس وقت عادت کریمہ تھی نا، آج بھی اگر کوئی غلام مدینے جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ روضہ رسول پہ سلام پیش کرے، اس سے پہلے کہ وہ جا کر سنہری جالیوں پر نبی پاک کو کچھ عرض کرے، میرے آقا اپنی عادت کریمہ کے مطابق اس غلام کو سلام پہلے ارشاد فرما دے۔ اس آقا کے امتی ہیں ہم، کیسے دل میں خیال تمہیں آتا ہے کہ کوئی مجھے پہلے وہ سلام کرے؟ سلام کو عام کرنا یہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، آقا کی سنت ہے اور اسلام کا طریقہ ہے۔ مگر آج ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور سناؤ تسی کی حال ہے، منہ پر سلام ہی نہیں آتا، نہ کوئی سلام کر رہا ہے نہ کوئی جواب دے رہا ہے۔ سلام کو عام کریں۔ ایک اور ٹیسٹ ہے، ایک اور علامت کہ کوئی غریب ماڑا پرانے کپڑے پہننے والا آدمی ہمارے برابر میں بیٹھ جائے تو ہمیں برا لگنے لگے گا، یار یہ کدھر بیٹھ گیا۔ لوگ اٹھا دیتے ہیں، اٹھو اٹھو ادھر بیٹھو سامنے، تم ادھر کدھر، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟
کہ ہم افضل ہیں نا، یہ کیسے بیٹھ گیا میرے برابر؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، سب نبی پاک کے امتی ہیں۔ ایک طرف کہتے ہو میں نبی پاک کا غلام ہوں، آقا اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، نبی پاک اپنی سواری پر اپنے ساتھ غلاموں کو بٹھاتے ہیں، اور ہم کہیں کہ نہیں جناب یہ میرا امپلائی ہے، میرا نوکر ہے، میرے پاس کام کرنے والا ہے، یہ خادم، اس کو میں کیوں اپنے پاس بٹھاؤں؟ ایسا کبھی نہ کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کی عبادت کے چرچے تھے، اللہ اس پر ایسا مہربان تھا کہ وہ جدھر جاتا اس کے سر پر ایک بادل سایہ کرتا تھا۔ ایک بار وہ ایک جگہ بیٹھا تو ایک گناہگار شخص کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا گناہگار، یہ کتنا نیک ہے، جدھر جاتا ہے سایہ سر پر، میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں، اس پر تو رحمت برسے گی، مجھ پر بھی کچھ چھینٹے پڑ جائیں گے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عاجزی تھی، انکساری تھی، توبہ کی نیت تھی۔ وہ غریب انسان آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا، اس کے دل پر تکبر نے حملہ کیا، شیطان نے قبضہ کیا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ تم میرے برابر میں، تم گناہگار زمانے کے مشہور میرے برابر میں، اٹھو ادھر سے۔ اس نے کھڑا کر دیا۔ آپ کو پتہ کیا ہوا؟ جب وہ گناہگار کھڑا ہو کر آگے گیا نا، وہ جو بادل سایہ کرتا تھا نیک پر، اس گناہگار کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اللہ کریم نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دیجئے اپنے اپنے اعمال شروع سے سٹارٹ لے لیں، جس کی جتنی نیکیاں تھیں تکبر کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، اور گناہگار سے کہیے تیری عاجزی نے، تیری انکساری نے تیرے سارے گناہ معاف کروا دیے۔ یہ ہے انکساری کا فائدہ، اور یہ ہے تکبر کا نقصان۔ کبھی نہ سوچو کہ میرے برابر میں کون بیٹھ گیا، ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ علماء بیٹھے، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے کچیلے کپڑوں والے، بڑا گندا بال، کوئی محفل میں انہیں اپنی نہ بلائے، زمانے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی بات کو پوری فرما دیتا ہے۔ ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، جھڑک رہے ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب سے بندہ سامنے آ جائے، جو منہ میں آیا بول دیا، ملازم ہے نا کیا کر لے گا؟ یہ مت سمجھو، وہ بھی دل رکھتا ہے، وہ بھی نبی پاک کا امتی ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، کبھی کسی کو ذلیل نہ کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیکھو مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، یہ بات کدھر تک جائے گی؟ نبی پاک نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے کسی کو مجھے تکلیف پہنچائی تحقیق وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب کو ایذا پہنچائی۔ کدھر جائے گی بات؟ سوچو نا، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ کیا کیا کر لے گا، غریب ہے، کسان ہے، پرانا سے کپڑے پہننے والا ہے، اس کا کیا ویلیو ہے معاشرے میں؟ تکبر پھر کس اور شے کا نام ہے، پھر کس کو کہتے ہیں؟ ایک اور ٹیسٹ، ہاں غریب بلائے دعوت میں، کسی تقریب میں، بیٹا ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف ہوں، تمہیں پتا تو ہے میرے پاس کہاں وقت ہوتا ہے، اور امیر بلائے تو پہلے سے پہنچ جائے، نہ بلائے تو برا لگے، یار پورے شہر کو بلایا اور سیٹھ صاحب نے ہمیں نہیں بلایا۔ اب بتاؤ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کا کیا انداز تھا۔ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، کچھ ان کی سیرت سے سیکھتے بھی تو جاؤ نا۔ آقا کے پاس ایک غلام آیا، حبشی غلام، کہتا حضور آج میں نے آپ کو اپنے گھر بلانا ہے، پرانی چربی ہے، چند کھجورے ہیں، گھر بھی بتا دیا اور مینیو بھی بتا دیا کہ کھلاؤں گا کیا ہے، کوئی بر مسلم نہیں تھا، چربی تھی، کھجورے تھی، مدینے کے کنارے پہ گھر تھا، ایک غلام تھا، اور آپ عرش کے مہمان بننے والی شخصیت ہیں، رب کے حبیب ہیں، میرے آقا اس غلام کے گھر بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت بیزی آدمی ہوں، اگر تمہارا واقعی مصروف ہو تو امیروں کیا کیوں نظر آتے ہو، غریب کو کیوں بھول جاتے ہو؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک مشورہ دیتا ہوں، یہاں تاجر بھی نظر آ رہے ہیں، کاروباری لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، آپ جو ہے نا کسی امیر کی دعوت میں نہ جائیں نا، کوئی یاد نہیں کرے گا، پہلے ہی بہت لوگ پہنچے ہوئے ہیں، آپ غریب کے گھر پہنچ جائیں وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اس کے دل کی دعائیں تم لے لو گے۔ اگر تم باس ہو نا، کسی ادارے کے بڑے ہو، تمہارے یہاں ملازم ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی خادم ہے، کوئی خانسامہ ہے، کوئی جناب مسجد کا خادم ہے، آپ اس کے گھر چلے جاؤ، اب یقین کرو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں ایک مشورہ بھی دیتا ہوں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، کبھی مدرسے میں جاتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں، کچھ لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کی صفائی کر رہے ہوں گے، خادم، مجھے بتائیں اس سے کون ملتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے اس کو روک کر ہاتھ ملایا ہو، حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
آج میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کبھی مسجد میں دیکھو نا کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی بابا جی ہیں جو خدمت کرتے ہیں، ان کو روکے، ان کو سینے لگا دیں، ان کی طبیعت پوچھیں، ان کو خیریت پوچھیں، بس آپ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، کسی نے بہت عرصے بعد انہیں سینے لگایا ہوگا، بہت عرصے بعد کسی نے ان کی خیریت پوچھی ہوگی، ہزاروں لوگ ان کے قریب سے گزرتے ہیں، ان کو کوئی بندے نہیں سمجھتا کوئی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دفتر میں دروازہ کھولنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہمارا بھائی ہے نا تو رک جائیں، اس کو سلام کریں، اس کی طبیعت پوچھیں۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک پولیس والے کا، وہ کہتا ہے عید کی نماز کے باہر وہ کھڑا تھا، کہتا ہے آج میری بچی بیمار تھی مگر عید کا دن ہے، میں اپنی بچی کو چھوڑ کر میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مسجد کے باہر کھڑا ہوں، سب لوگوں نے عید کی نماز پڑھی، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، مجھے کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ یہ کہتے ہیں وہ رونے لگ گیا، کیا میں مسلمان نہیں؟ ہم نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، ہم اپنے گرائی سے ملاقات کریں گے، اپنے دوست سے کریں گے، اپنے اسٹیٹس والے سے بات کریں گے، جو میرا قریبی ہے اس سے ہاتھ ملائیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی عام مسلمان کے لیے، نہ سلام کرنے کا ٹائم ہے، نہ ساتھ بٹھانے کا ٹائم ہے، نہ مسکرانے کا ٹائم ہے۔ ہمارے تعلقات اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق بنائے ہیں، جو میرے شہر والا، میری برادری والا، میرے مقام والا ہے میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ ارے میرا اسلام یہ سب مٹانے آیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں یہی تو ارشاد فرمایا تھا، اسلام پرانی جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کرنے آیا ہے۔ کوئی گورا کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ مگر آج ہم نے اپنے تمام مراتب بنا لیے، پیسے والے کو بڑا سلام، جناب اس کے آگے پیچھے گھومنا ہے، غریب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں یہ تکبر ہمیں برباد نہ کر دے۔ میں تو اس نبی کا امتی ہوں کہ جب ان کی دعوت سے حبشہ سے آنے والا بلال وابستہ ہوتا ہے تو حضرت عمر جیسی شخصیت انہیں سیدنا بلال کہہ کے پکارتی۔ جب فارس سے آنے والے سلمان نبی پاک کی دعوت سے وابستہ ہوتے ہیں تو میرے آقا انہیں اہل بیت میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے مرتبہ۔ اسلام نے ان زبانوں کے مراتب کو، ان قوموں کے مراتب کو مانو۔ جناب حضرت بلال حبشی بھی ہیں اور حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اربوں پتی صحابی بھی ہیں اور غریب صحابی بھی ہے، ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کھایا کرتے تھے۔ ہم کدھر چاہ رہے ہیں؟ یہ میں نے کچھ علامتیں بتا دی۔ اب علماء نے بڑی پیاری ایک اور تطبیق کی، ایک اور کیٹیگرائز کیا کہ تکبر ہوتا کس وجہ سے ہے۔ اچھا ایک اور بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی تکبر پر بات کرو نا تو لوگوں کو مالدار آدمی یاد آتا ہے، تکبر تو پیسے والا کرتا ہے۔ یہ بھی ہماری بھول ہے۔ تکبر کے 8 اسباب علماء نے لکھے کتابوں میں۔ سب سے پہلا جو تکبر جس کی وجہ بنتی ہے نا وہ مال نہیں ہے، مال کی باری بعد میں آتی ہے۔ فرمایا علم بھی تکبر لاتا ہے۔ ہاں میں طلباء سے بات کر رہا ہوں، علماء تو میرے سر کے تاج ہیں، چونکہ آپ میرے بچے ہیں، میرے طلباء ہیں۔ شیطان طلباء پر بڑا حملہ آور ہوتا ہے۔ میں نے پہلے علماء کے فضائل بیان کیے، میں کہ قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، مگر میرے پاس خود جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے ہزاروں طلباء ہیں، چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرا یہ بیان، وہاں بھی ہم چلائیں گے کہ کبھی بھی علم اس لیے حاصل نہیں کرنا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگو۔ روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل، جو کہے میں عالم ہوں وہ تو پھر جہالت والی باتیں کر رہا ہے۔ علم عاجزی لاتا ہے۔ علم کا مقام عالم دین جو صحیح آپ کو ملے گا نا، ہم نے بڑے بڑے شیخ الحدیث کو دیکھے، بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھے، ان کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کیا ملاقات کا انداز ہے، کیا عاجزی کا انداز ہے۔ تو کبھی بھی علم دیکھے، شیطان بھی تو عالم تھا نا، معلم الملکوت تھا، مگر راندہ درگاہ ہو گیا۔ کبھی بھی کسی کو مسئلہ بتاتے ہوئے یہ مت کہنا تم جاہل ہو۔ کسی علم سیکھ کر لوگوں کو جاہل سمجھنا، اس لیے میں نے اور آپ نے علم نہیں سیکھا۔ اللہ نے علم نافع عطا فرمائے، عالم با عمل بنائے، منکسر المزاج بنائے۔ دوسری جو ریزن علماء نے بیان کیا، اچھا یہ علماء کے فضائل دیکھو نا جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی تو علماء نے عطا کیا ہے۔ یہ علم ہوگا تو تکبر سے بچیں گے نا، علم کے بغیر تو مارے جائیں گے۔ یہ باطنی امراض اور جو شیطان کے بڑے بڑے وار ہیں، ان کا علوم سیکھنا کتنا ضروری ہے، یہ بھی علماء کے قدموں کی چوکھٹ سے تمہیں ملے گا، ان کی بارگاہ میں حاضری سے ملے گا، ان کی کتابوں کو پڑھ کے ملے گا۔ دوسرا ریزن وہ عبادت ہے۔ جی ہاں، عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ اور وہ کیسے کہ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے نا، خاص طور پہ تہجد گزار ہو جائے، روزے رکھے، اب شیطان اس کے دماغ میں بات ڈالتا تو بڑا نہیں کہ دیکھ یہ تو نمازی نہیں پڑھتا۔ لوگ کہتے ہیں میں 5 وقت کا نمازی، یہ تو جمعے کی نماز میں نہیں پڑھتا ہے، یہ روزے ہی نہیں رکھتا۔ اپنے آپ کو اول اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے اور باقیوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔
ایسا کبھی مت کرنا. غالب بن سفیان ثوری کا واقعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ کسی اور بزرگ کا اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. جب سفر پر گئے نا, راستے میں رات ہو گئی, سرائے خانے میں ایک مسافر خانے میں آرام کیا, تہجد کا وقت ہوا, باپ بیٹے دونوں اٹھے, تہجد پڑھی, سارا قافلے والے سو رہے تھے. تو بیٹے نے بڑی کمال کی بات کی, عجیب سی بات, کہتا ہے بابا جان کیسے لوگ ہیں, سارے سوئے, کوئی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. اللہ اکبر. سنو بزرگ نے کیا پیارا جملہ, ایک جملے میں کہتے ہیں نا تھوڑی پنجابی وچ گلی مکا دی. آپ نے کہا بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. سمجھ نہیں آئی؟ ہاں یہ بات گہری ہے کہ جلدی نہیں آئے گی. بیٹا تو بھی سویا رہتا ٹھیک تھا, تو نے تہجد پڑھی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا. تکبر تو برباد کر دے گا نا سب. پڑھیے, نمازیں پڑھیے, روزے رکھیے, مگر عاجزی بھی ہو, انکساری بھی ہو. اے اللہ تو قبول کر لے, میرے پاس میرے سجدوں کی کیا اوقات, میں نے اب تک جتنی نمازیں پڑھی, ہمیں پتا ہے کیا اخلاص ہے, جو صدقے دیے سارے نہ کہا, ہمیں پتا ہے. اللہ تو قبول کرے گا تو قبول ہوگی. ہمارے پاس کچھ نہیں, اپنے صدقے, اپنے حج, اپنے عمرے, اپنی علم, اپنی عبادت پر کبھی نازا مت ہونا. انکساری کرتے رہو گے, رب تمہارے مقام کو اور بلند کرتا رہے. تیسرا ریزن جو علماء نے لکھا کہ جس کی وجہ سے بندہ تکبر کرتا, وہ مال ہے. دولت غریب کو حقیر بنا دیتی ہے. دولت بند جو ہے وہ غریب کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. کبھی مت اترانا اپنے مال پر. ہم نے علماء بیٹھے, بزرگ بیٹھے, ایک دن کے اندر زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ لینے والا بندے دیکھا ہے. اچانک بربادی آ جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, سارا مال تباہ ہو جاتا ہے. لوگ تکبر کرتے ہیں نا, یہ ساری نعمتیں کہ چلی نہ جائے. صدقہ خیرات دیا کرو, اگر مالدار ہو تو عاجزی اختیار کرا کرو, اور کسی کی خدمت کر کے اترانا نہیں ہے. لوگ ایک تو مال خرچ کرتے پھر اترا رہے ہوتے, میں نے دیا, میں نے کیا دیا. ارے میری اوقات ہے تو رب نے مجھے اتنا دے دیا. خدا کی قسم جو صدقہ دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنا. یہ رب کی مہربانی بنا. ہم بھی مانگنے والے ہو سکتے تھے. اگر آج ہم سے کوئی زکوٰۃ لیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے, میرا فرض ادا کرنے کے لیے میرا معاون بن رہا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مالدار جو مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں, کبھی بھی تکبر نہ کرنا. یہ مال جانے میں دیر نہیں لگے گی. چوتھے نمبر پر علماء نے لکھا, حسین, حسن و جمال جس کے پاس ہوتا ہے نا, وہ تکبر کرتا ہے. میرا رنگ گورا, میں حسین, یہ سانولا, دیکھو یہ عورتوں میں بھی بڑا ہوتا ہے. کبھی بھی اس بات پر تکبر مت کرنا. ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ چہرہ دکھانے والا نہیں بچتا ہے, اور یہ حسن تو تھوڑے دنوں کا ہے. اصل چہرہ تو وہ چمکے گا جو قیامت کے دن چمکے گا. قرآن کہتا ہے کچھ چہرے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں چمک رہے ہوں گے, اور اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس دن کا چمک کا چہرہ عطا فرما, اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچائے. ادھر حسین لگوں, ادھر اچھا لگوں, اس کی تمنا سب کو ہے. ارے اس دن ہمارا چہرہ چمکے, وہ کام کرو تاکہ رب راضی ہو جائے, ورنہ اس دن پول کھل جائے گا, تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج دنیا والے ہمیں نیک سمجھتے ہیں, اندر سے کتنے برے ہیں وہ رب جانتا ہے. اگر اس دن چہرہ سیاہ ہو گیا تو کیسے منہ دکھائیں گے. اچھا ایک اور عجیب معاملہ ہے, چہرہ اچھا لگے, سراپا اچھا لگے, اس کی سب کو تمنا ہے. بال بھی بنائیں گے, چہرہ بھی دھوئیں گے, بھائی دعوت میں جا رہا ہوں, اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھی بات ہے, صفائی نصف ایمان ہے. مگر ایک بات بڑی گہری علماء نے کہی, جس سراپے پر, جس چہرے پر, جس لباس پر بندوں کی نظر ہے تم اسے صاف کرتے ہو, اور جس دل پر رب کی نظر ہے کبھی اس کی صفائی کا خیال رکھا. لوگ دیکھیں گے نا یار, ذرا بال صحیح ہوں, ذرا تیل لگا لوں, ذرا پرفیوم لگا لوں, خوشبو لگا لوں, صاف کپڑے استری والے. کیوں لوگوں کی نظر پڑنی ہے. میرے جسم کے جس حصے پر لوگ دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ اچھا نظر آئے, مگر جس خالق نے جنت دینی ہے وہ میرے دل پر نظر فرمائے اور وہ تکبر سے بھرا نظر آئے.
تمنا ہم سب کی ہے نا، یہ سینہ مدینہ بن جائے. لوگ دعا بھی کرتے ہیں، بہت خوبصورت شعر بھی ہے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. مدینہ بنانا ہے نا دل کو، تو اس دل میں کیسے مدینہ بنے گا جو دل تکبر سے بھرا ہوا ہے، جو حسد سے بھرا ہوا ہے، جو ریاکاری سے بھرا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی کینے سے بھرا ہوا ہے. ایک برتن میں پہلے گندگی ڈالی ہے تو نور کیسے آئے گا؟ پہلے دل صاف کرو گے تو نبی پاک کا عشق آئے گا نا، خوف خدا کے جلوے آئیں گے. یادگار مصطفیٰ بنانا ہے دل کو، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں پاک کرنا ہے. ایک آخری بات مجھے